اور بغیر کسی خوف کے پاکستان میں اپنی جماعتی طور پر جو بھی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، فرائض دیے جاتے ہیں، ان کو ادا کر رہے ہیں۔ بعض بزرگ مجھے لکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے نوجوانوں کے جذبے کو دیکھ کر۔ مسجدیں آج کل پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مساجد خاص طور پر بڑی خطرناک جگہیں قرار دی گئی ہیں انتظامیہ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے، لیکن وہاں ہمارے نوجوان ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ایک خادم ڈیوٹی پر نہ آ سکے تو یہ نہیں کہ وہاں نوجوانوں کی کمی ہو جاتی ہے، 2 3 اس کی جگہ تیار ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو متبادل لینا ہے وہ ہمیں لیا جائے۔ گھر سے یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اگر ہم واپس آ گئے تو ٹھیک الحمدللہ، اور اگر نہ آ سکے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ہمارے حق میں پورے فرمائے۔ یہ ایمان ہے جو ان کے دلوں میں قائم ہو رہا ہے۔ ایک عجیب جذبہ ہے جو مسیح محمدی کے یہ غلام دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیشہ ان کے جذبوں کو زندہ رکھے، وہاں اپنے خاص فضل سے ان کی حفاظت بھی فرماتا رہے۔ آج مسیح محمدی کے ماننے والے نوجوان بھی ایک عجیب تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ یہ بھی وہ نوجوان ہیں جو اپنے عہدوں کی پابندی اور توحید کے قیام کے لیے کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں۔ بس تقویٰ پر قدم مارتے ہوئے اور عبادتوں کے معیار بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پہلے سے بڑھ کر حاصل کرتے چلے جائیں۔ یہاں جو آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں یا اجتماع گاہ میں بیٹھے ہیں، آج خدا ملندے کا اجتماع ہے، اور میرے براہ راست مخاطب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اجتماعات کرنے کی آزادی بھی ہے اور اپنی مرضی سے جو پروگرام بھی ترتیب دینا چاہیں اس پر عمل کرنے کی آزادی بھی ہے، جن کو تربیتی پروگرام بنانے کی آزادی بھی ہے اور جن کو تبلیغ کے پروگرام بنانے کی آزادی بھی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ صرف اجتماع کے یہ 3 دن ہی آپ میں عارضی تبدیلی کا باعث نہ بنے، بلکہ ایک مستقل تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تقویٰ کے معیار بڑھائیں، عبادتوں کے معیار بڑھائیں۔ مغرب کی بیہودہ کشش آپ کو اپنی طرف راغب کرنے والی نہ بن جائے۔ اپنے ان بھائیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں جو اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں، اپنی وفاؤں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قربانی دے رہے ہیں۔ بس آپ اس آزادی کے شکرانے کے طور پر جہاں اپنی عبادتوں اور تقویٰ کے معیار کو بلند کریں، وہاں احمدیت کا پیغام ہر جگہ پہنچانے کے لیے بھرپور کردار بھی ادا کریں۔ ہر ذریعہ تبلیغ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جدید ذرائع کا استعمال نوجوان زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ آج کل احمدی نوجوانوں نے 2 طرفہ محاذوں پر اپنا کردار ادا کرنا ہے، یعنی بیرونی محاذ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نفس کی اصلاح جو اندرونی محاذ ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بیرونی محاذ بھی 2 طرح کے ہیں۔ ایک طرف تو اسلام کے خلاف مہم میں حصہ لے کر اسلام کا دفاع کرنا ہے، اور دوسرے احمدیت کے خلاف جو حملے ہیں ان میں دفاع کرنا ہے۔ ویب سائٹس مختلف ہیں، ان میں مختلف قسم کے بیہودہ قسم کے اعتراضات آتے ہیں،
ان کو سچائی کے پیغام سے بھر دیں. ایک ایسا منظم دائرہ عمل تیار کیا جائے کہ ان سب ویب سائٹس کو اپنے سچائی کے پیغام سے بھر دیں. اگر علم میں کمی ہے تو اپنے بڑوں اور مبلغین سے مدد لیں. آج دنیا میں رہنے والے ہر خادم کو ان مہمات کا حصہ بننے کی ضرورت ہے. تبھی توحید کے قیام میں حقیقی کردار ادا کر سکیں گے. مسیح موسوی کے نوجوان تو محدود علاقوں میں اپنا کردار ادا کرتے رہے. مسیح محمدی کے خدام تو نئے ذرائع کے ذریعے سے تمام دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. بس اس بات پر خاص توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، اے میری جماعت، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہو. وہ قادر کریم آپ لوگوں کو سفر آخرت کے لیے ایسا تیار کرے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تیار کیے گئے تھے. خوب یاد رکھو کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے. لعنتی ہے وہ زندگی جو محض دنیا کے لیے ہے، اور بدقسمت ہے وہ جس کا تمام ہم و غم دنیا کے لیے ہے. ایسا انسان اگر میری جماعت میں ہے تو وہ ابس طور پر میری جماعت میں اپنے تئیں داخل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس خشک ٹہنی کی طرح ہے جو پھل نہیں لائے گی. اے سعادت مند لوگو، تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے. تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے. خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں. سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ. انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں، مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے. اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا. سو تم دل کے مسکین بن جاؤ. عام طور پر بنی نوع کی ہمدردی کرو جبکہ تم انہیں بہشت دلانے کے لیے واز کرتے ہو. سو یہ واز تمہارا کب صحیح ہو سکتا ہے اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخواہی کرو. خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے. نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے، کیونکہ انسان کمزور ہے. ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے، اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کے روح سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.